میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا۔ جس غوث پاک کا جشن منانے آئے ہو نا، وہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ میں یہاں ڈر کر سوچتا ہوں، یا اللہ، جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ یاد رکھنا، قادریت کا ڈھونگ رچانے والوں، قادریت اپنے باپ کی جائیداد نہیں ہے، قادریت غوث اعظم کی رضا کا نام ہے۔ وہ جسے چاہیں اپنا سلسلہ عطا کر دیں، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ارے وہ اپنا سلسلہ اگر چور کو دے دیتے ہیں تو چور قطب بن جاتا ہے۔ ہم نے کیسے قادریت لی کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ نعرہ تکبیر، ہمارے نعرہ پاس کون سی رسالت۔ قادریت ہو کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ آپ کہیں گے کہ غوث پاک، میں نے کہا وہاں چوری کرنے کوئی جائے تو وہ بھی قطب بنتا ہے، چوری کرنے جائے تو بھی قطب بنتا ہے۔ آئیے میں اپنے تو مرشد کی بات ہی نرالی ہے، ہمارا غوث ہی جدا ہے۔ ولایت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسے نبوت کی کائنات میں ہمارے نبی کی کوئی مثال نہیں، ویسے ولایت کی کائنات میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ ارے اتنی بڑی بڑی ہستیاں اللہ نے ہمارے درمیان بھیجی، ان کی قدر کرو اور ان کے وفادار بنو۔ زبان سے نہیں، دل ان کے لیے قربان کرو، سچے وفادار بنو، ان کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ۔ ایک چور تھا، شاید سنا ہوگا، چور تھا، چوری کرنے نکلا، رات بھر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں کی، کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نہیں ملا، جنگل میں تھک ہار کے بیٹھا۔ حضور غوث پاک جا رہے تھے جنگل سے اکیلے۔ اچھا، یہ بھی مرشدوں کی شان ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن اکیلے گھومتے تھے۔ ان کی سادگی کو دیکھو، ان کی عاجزی دیکھو، اکیلے جا رہے۔ اور غوث پاک کا حلیہ دبلے پتلے سے تھے، چوڑا سینہ تھا، گول سا چہرہ تھا، اس میں ملی ہوئی تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور آپ کی داڑھی دراز تھی، سینے کو ڈھکتی تھی، باروب ہستی تھی، آواز بھی بہت بلند تھی۔ نکلے اکیلے، چور نے دیکھا مرشد غوث پاک کو، اور یہ بھی سنے غوث پاک اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اور ایک بار جو پہنا دوسرے دن کسی غریب کو اتار کر کے پہنا دیا، پھر آپ دوسرا نیا پہنتے تھے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو لیکن اچھے عمل بھی کرو۔ اچھا کھانا منع نہیں، اچھا کھانا کھاؤ، اچھے عمل بھی کرو، بلکہ اس نیت سے اچھا کھاؤ گے نا کہ طاقت آئے گی تو عبادت کروں گا، تو وہ کھانا بھی عبادت ہے۔ ہاں، اور عبادت اگر اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے عبادت کروں گا، تو پھر وہ لباس پہننا بھی عبادت ہے۔ اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے۔ تو غوث پاک نے قیمتی کپڑا پہنا تھا، اور مرشد جا رہے تھے۔ چور نے سوچا مرشد جا رہے اور ہیں دبلے پتلے، یعنی دبلے پتلوں کو تو لوگ کمزور ہی سمجھتے ہیں نا، تو سوچا اکیلے ہیں، جنگل ہے، اور جبہ قیمتی ہے، اگر اتار لوں گا، چھین لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو اس سے نکلنا ہی بڑا قیمتی ہے۔ پیچھے سے گیا اور جیسے ہی جبہ پکڑا، لیکن وہ غوث پاک تھے۔ ہمارے آقا لوگ جھڑکنے والے نہیں، ہاں، ہمارے آقاؤں کی شان ہی نہیں رہا۔ نہ محمد الرسول اللہ نے کبھی کسی کو جھڑکا، نہ صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان غنی نے، نہ مولا علی نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے، نہ غوث اعظم نے، نہ غریب نواز نے۔ وہ تو غیروں کو بھی اپنا بنا دیا، وہ غیروں کو بھی اپنا۔ پیچھے سے جبہ چھیننے کے لیے چور نے جیسے جبہ پکڑا، غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا، عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، لاج تیرے ہاتھ ہے۔ قادر کا دامن پکڑ لیا ہے، لاج تیرے ہاتھ ہے، دامن پکڑ لیا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت خدا نے اس کو مقام قطبیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوری سے توبہ کر گیا، پیچھے سے دامن پکڑا، جبہ چرانے، مرید بننے کے لیے نہیں، جبہ چرانے کے لیے۔ لیکن دامن غوثیت کی شان یہ ہے کہ اس کو قطبیت تک پہنچانا۔ ہم نے کون سا دامن پکڑا؟
اب تک جھوٹ بھی نہیں چھوٹا، اب بھی زنا کے مناظر دکھ رہے ہیں۔ غوث پاک والے ایسے ہوتے ہیں، غوث پاک والے جو ہم کر رہے ہیں، غوث پاک والے ڈھونگ نہ کرو میرے بھائی۔ اللہ کی عدالت میں آپ ملا کو یہاں ڈرا سکتے ہو، اللہ کو نہیں ڈرا سکتے۔ اپنی مرضی سے جو چاہو کر رہے ہو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ تو غوث پاک کا سلسلہ، اور غوث پاک تو غوث پاک ہم لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگوں کی زبان سے بھی تاثیر اس لیے گئی کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں، بلکہ آپ سے بھی برے ہم لوگ ہیں، اس لیے ہماری زبانوں میں۔ ورنہ غوث پاک کے یہاں جو آ جاتا تھا بیان سننے، وہ سدھر کے جاتا تھا۔ آج جلسے خوب ہو رہے ہیں، سدھرنے کا لوگ نام ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ ویسے ہم، بلکہ ہم تو، میں اپنی بات کروں، یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی نہیں کرتا، ہم تو آپ سے بھی غیر گزرے۔ غوث پاک کے یہاں تو جو بیان کرتے تھے غوث پاک، اللہ اکبر، اس بیان کا تو حال ہی جدا تھا، حالات ہی الگ تھے۔ اور وہاں تو بیان کی جو کیفیت ہوتی تھی، 500 لوگ مسلمان، ایک ایک محفل میں 500 عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی توبہ کر رہے ہیں۔ انقلاب آیا آپ کے خطاب سے۔ آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت تاثیر تھی، اور تاثیر کی وجہ کیا؟ اللہ کرے وہ تاثیر کی خیرات خدا ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرے۔ غوث پاک نے بیان نہیں کیا، تقریباً 35 سال سے بھی اوپر کی عمر ہو گئی، لیکن بیان کبھی نہیں کیا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد کیلولا کر رہے تھے تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آقا کی زیارت ہوئی، اور مولا کائنات ساتھ میں تھے۔ تو مولا مشکل کشا اور سیدنا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا شہزادے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے، تم واز کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کیا نانا جان یہ سب عربی لوگ ہیں، عرب کا ماحول ہے، میں اجمی ہوں، میں ان کے درمیان کیسے خطاب کروں؟ تو حضور نے میں خطاب کرو، کہا حضور میں کیسے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، 7 بار، اور مولا علی سے بھی کہا تم بھی ڈال دو، تو مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ کیا مطلب ہوا؟ جتنی بار نبی نے ڈالا اتنی بار علی نے، کیوں؟ تاکہ برابری نہ ہو جائے، وہ علی ہو کے برابری نہیں کرتے۔ اور یہاں مولوی کہتا ہے ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، دیکھیں عقل کہاں گئی، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہی تو گندگی ہے، زوال کی تو وجہ وہی ہے، وہ علی ہو کر برابری کا تصور نہیں کرتے، یا ہم نبی، ارے کیسے نبی کی طرح؟ آپ برا نہیں مانے، میں بات سچی کر رہا ہوں۔ کہا کیسے نبی کی طرح؟ مولوی صاحب کیسے نبی کی طرح؟ کہا ظاہر میں نبی کی طرح۔ میں نے کہا ظاہر کا مطلب کیا؟ کہ تیری ناک حضور کی ناک کی طرح، تیری آنکھ حضور کی آنکھ کی طرح، تیری پیشانی حضور کی پیشانی کی طرح، تیرے ابرو نبی کے ابرو کی طرح، اور تیرا ایک چھوٹا ایک بڑا ابرو، اور ان کے کہاں وہ خمدار ابرو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ہے، جس کے ابرو کی خمداری کو دیکھ کر کے محراب کعبہ جھک جائے، اس کے ابرو کے برابری کی بات کرتے ہو؟ اور پھر سوچ تو صحیح، تو کہتا ہے ظاہر میں میری طرح۔ ہم نے کہا میرے بھائی یہ تو ظاہر میں کیسی بات کرتا ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ کہ تیرا بھی پسینہ ان کا بھی پسینہ، اور تیرے پسینے پر تیری بیوی بھی ناک چڑھائے، اور ان کے پسینے کی شان یہ ہے اگر دلہن کو مل جائے تو میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور میرے امام نے ملنے کی بات نہیں کی، صرف ملنے کی بات کی۔ اگر ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن خوشبو نہیں مانگتی، اور اگر مل جائے تو اس کی نسلیں بھی مہکتی نظر آتی ہے۔ جس دلہن کو نبی کا پسینہ لگ گیا تھا، اس کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگوں نے اس کو خوشبو والوں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا پسینہ، آپ کے پسینے سے بیوی بھی حیران ہے، اور ان کا پسینہ اللہ اللہ کیا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جسے خوشبو نہیں ملتی تھی وہ حضور کا پسینہ لگاتا، اور جب پسینہ مل جائے، بلکہ ان کے ہاتھ بھی اتنے خوشبودار تھے،
کہ جو صبح کو مسافہ کرتا تھا شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے تھے. وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو رہتی تھی. تو ڈھونڈنے والے صحابہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں ہے, آقا کہاں ہے. جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی اسی گلی میں چلے جاتے تھے, حضور کو تلاش لیا کرتے تھے. میرے امام اس سلسلے کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں, مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں, بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے. تو یاد رکھیے ہم ظاہر میں بھی ان کی طرح نہیں ہے. ارے کوئی ہمیں دیکھے تو نمازی نہیں بنتا, اور جو ان کو دیکھ لے وہ صحابی بن جایا کرتا. کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ. ہمیں دیکھ کے کوئی نمازی نہ بنے, ان کو دیکھ کے صحابی. اور وہ کون صحابی کے لیے فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جو میرا صحابی اس پہ جہنم حرام ہے. جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو. اور وہ ایسا ہو گیا کہ جو اس کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو. دیکھو یہ نبی کی شان. بہرحال بات دور نہ نکلے تو جلدی جلدی چلتے. تو مولا کائنات نے 6 بار ڈالا, رسول اللہ نے 7.